الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے قرآن و سنت سے جو رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا انشاءاللہ آج یہ دوسرا سیشن ہے۔ الحمدللہ پچھلے سیشن میں ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کچھ باتوں کو سمجھا تھا۔ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ کہ پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہ ہمارا اور اللہ جو کہ خالق کائنات ہے ان کا اس سے تعلق کیا ہے۔ تو ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ ریلیشن ہے کہ جب اللہ کو رب مان لیا اور اس کو اپنا رب مان کے اپنے آپ کو اس کا بندہ مان لیا تو اپنی خواہشات کو اب اس کے سپرد کر دیا۔ اب من کی مان نہیں چلے گا، اب جیسے چاہو جیو نہیں چلے گا، بلکہ جیسے رب چاہے ویسے چلے گا۔ اور کیا چلے گا؟ رب کی مان چلے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج جو معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں بائی ڈیزائن یہ باتیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں خاص طور سے ڈالی جا رہی ہیں۔ ہم سب نے سن رکھی ہیں نا یہ دونوں باتیں، من کی مان، جیسے چاہو جیو، دل مانگے اور۔ تو یہ سب کیا بتا رہا ہے؟ یہ سب اسلام کی جو احکامات ہیں گویا کہ اس کی ایک اعتبار سے نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رب کی مان، ہمیں سکھایا جا رہا ہے من کی مان، میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اکثر و بیشتر جو مسلمان ہی ہے، ظاہر ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں کم از کم، اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے فالو کر رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ من کی مان کے حوالے سے تو اللہ نے 2 مرتبہ جو بات ارشاد فرمائی قرآن حکیم میں، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ کیا آپ اس کے لیے آپ میرے سامنے وکیل ہو کر کھڑے ہو سکیں گے؟ تو ظاہر ہے یہ وہ بات کہ جو کہ ہمیں سب سے پہلی سمجھنی ہے کہ قرآنی معاشرے کے قیام کے حوالے سے رب کو رب کی سطح پر کی لیول پر سمجھنا، یعنی کہ میں ہر وہ کام کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کروں گا جو میرے رب نے جس سے منع کیا ہے۔ پھر اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے سورہ فاتحہ میں جو بات ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ ہم اللہ کی بندگی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو۔ چنانچہ اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ سے اس ہدایت کی طلب اور دعا، اور وہ کیا ہے ہدایت کہ کیسے اس قرآنی معاشرے کو قائم کیا جائے، انفرادی سطح پر بھی اور پھر ظاہر اجتماعی سطح پر بھی، معاشرے کی سطح پر بھی۔ اب جو انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں ہم سورہ بقرہ کا، میرا خیال ہے اس کو نیچے ہی رکھ دوں گا۔ سورہ بقرہ سے اب انشاءاللہ ہم اپنے مطالعے کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ پورے قرآن حکیم کی سب سے زیادہ طویل صورت، 286 آیات اور 40 رکوعوں پر مبنی یہ صورت ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے شرعی احکامات بھی اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں یوں کہیے کہ ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ 22 رکوعوں پر، تو یہ ٹوٹل 18 + 22 40 رکوع بن جاتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم آج سمجھ رہے ہیں، اگلے کی ڈویژن پھر ہم آگے چل کے جب وہاں پہنچیں گے تو ادھر کریں گے۔ البتہ جو پہلا حصہ ہے 18 رکوعوں کا، یوں سمجھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے طویل خطاب فرمایا ہے۔ ابتدائی 4 رکوع ہم دیکھیں گے تمیدی نوعیت کے، پھر اس کے بعد 10 رکوع آئیں گے بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ڈائریکٹ خطاب، اور میری اور آپ کی سبق آموزی کے لیے اس کو اس مقام پہ چل کے سمجھیں گے۔ اس کے بعد 4 رکوع آئیں گے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، تحویل قبلہ کا بیان، پھر جو ہے 22 رکوع میں مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے یعنی اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ وہاں ہم دیکھیں گے نماز کے عبادات کا احکامات، معاملات کے حوالے سے باتیں، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، اس کی بات ہمارے سامنے آئی انشاءاللہ، وہ پھر آخری 22 رکوعوں میں آئے گی۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔
اللہ نے گویا کہ یوں سمجھیے کہ پہلی ہی آیت میں ہمیں ہماری محتاجی اور اس کا ہمارا مقام بتا دیا۔ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ واللہ تعالی عالم، یا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ گو کہ صحابہ نے کچھ توجیحات کی، لیکن ظاہر ہے وہ صرف سمجھ کے لیے یا توجیحات کے درجے میں، اس کا جو اصل معاملہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن حکیم میں آتے ہیں اس کے اصل معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سرنڈر کرنا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تو نہیں معلوم، جیسا اللہ نے بیان فرمایا ویسا ہی بالکل حق ہے۔ تو الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس ضمن میں اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن حکیم کی تلاوت میں ایک ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور وہاں کلیئرٹی دی، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو جس نے الف لام میم پڑھ لیا، سمجھ کچھ نہیں آیا ابھی، لیکن 30 نیکیاں اسے مل گئیں۔ گویا وہ لوگ کہ جو ایک ایکسٹریم پہ ہیں اپنی تھنکنگ کے اعتبار سے کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ معاذ اللہ، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ بلا سمجھے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو بنا سمجھے پڑھنے کا بھی یہ فائدہ ہے کم از کم کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ہاں البتہ دوسری بات جو سمجھنے کی کہ اس کلام کے نزول کا مقصد ثواب کا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام کو نازل فرمایا میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ ابھی پڑھ لیں گے ہدی للمتقین، آگے چل کے پڑھیں گے ہدی للناس، کہیں آتا ہے تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، کہیں آتا اور مختلف اعتبارات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ قرآن حکیم میری اور آپ کی ہدایت، میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اور نصیحت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ بھی ظاہر ہے رب کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کا جو لیول ہے، مقام جو اس کی یوں کہیے کہ اوتھینٹسٹی ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے آ رہی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو، کوئی بڑے سے بڑا آتھر، مینجمنٹ سائنٹسٹ ہو یا ویسے کوئی سائنٹسٹ ہو، اپنی کتاب میں اس بات سے شروع نہیں کرے گا کہ اب جو میں نے بات کہہ دی یہ اٹل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ورژن آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، بہت ساری دفعہ پرانی تھیریز کو نگیٹ کر کے نئی تھیری آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق کا کلام ہوتا ہے، انسان کا کلام ہوتا ہے۔ یہ خالق کا کلام ہے اور یہ فائنل ورژن ہے، آخری کتاب، آخری کلام۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی کوئی شک جو ہے وہ کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ آگے چل کے پڑھیں گے کہ ہدی للناس ہے، تمام کی تمام انسانیت کے لیے اس قرآن حکیم میں ہدایت موجود ہے۔ یعنی کوئی دہریہ بھی پڑھے، کوئی غیر مسلم پڑھے، کوئی کافر پڑھے، کوئی مشرک پڑھے، پوٹینشلی اس قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت رکھی ہے، اور اس اعتبار سے الہدا ہے، دی گائیڈنس، دی ایبسلیوٹ گائیڈنس۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو علماء نے اس پر تطبیق کی کہ پوٹینشلی تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت ملے گی کسے؟ حاصل کون کرے گا؟ وہ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کا لغوی مفہوم کہہ لیں، ایک آسان زبان میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن پھر صحابہ نے کر کے دکھائی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ صحابی کا نام میں اس وقت بھول رہا ہوں، بہرحال پوچھا کہ تقوی کے کیا معنی ہیں؟ تو صحابی نے فرمایا کبھی تمہارا گزر کسی بڑی پتلی سی پگڈنڈی سے ہوا ہے کہ جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ ہاں ہوا ہے۔ کیسے گزرتے ہو؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے میں لگ نہ جائے، کپڑے کو خراب نہ کر دے، میرے جسم پہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی جو زندگی گزار رہے ہو وہ بچتے بچتے چلو، کہ کہیں اللہ کی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے، کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میری زبان سے، میرے اعمال سے، میرے اعضاء سے کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ پوٹینشلی پورے یہ اتنا بڑا کلام کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمام انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن ہر کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہدایت حاصل کون کرے گا؟ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں۔ چنانچہ یہ پری ریکویزٹ ہے اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کرنے کا کہ میں اور آپ
اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بنیں۔ جب یہ کیفیت ہوگی دل میں، جب یہ تڑپ ہوگی دل و دماغ میں، اب یہ قرآن حکیم سراپا ہدایت ہے، ہمیں لمحہ لمحہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر درجے ہر قدم پہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے متقی بننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ ہم سب نے سوچنا ہے، بڑا یوں کہیے کہ لمحہ فکریہ ہے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ بھئی کتنا اللہ کا تقوی دل میں ہے، کتنا ڈر کے چلتے ہیں۔ جب زبان سے بات کرتے ہیں کسی بھائی سے، کسی کولیگ سے، آفس میں کسی ساتھی سے، یا خاص طور سے گھر میں بیوی بچوں سے، والدین سے، تو کیا کوئی فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے تقوی کا، سوچ کا، کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں کوئی اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں، جو کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں؟ یہ وہ بات ہے جو ہر لمحہ ہمیں جس کی فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ یہ استعداد ہمارے اندر عطا فرمائے۔ اب یہ اوور نائٹ نہیں آئے گی، اس کے لیے بھائی محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے ہم دنیا میں محنت کرتے ہیں کسی اسکل کو ڈیولپ کرنے کی، کسی چیز کو سیکھنے کی، اسی طرح تقوی بھی سیکھنے کی، پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی میں انسان کو آگے سے آگے بڑھاتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف راستوں سے، مختلف تجربات سے انسان کو گزارتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لے آئے گا۔ پری ریکوزٹ کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ کہ دل میں میرے تڑپ ہو، پہلے میرے دل میں تڑپ ہو کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ جو متقین لوگ ہیں، پتہ یہ چلا کہ اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اللہ کے کلام سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو بھائی متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ گویا ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، جتنا زیادہ تقوی انسان کے دل میں ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے کلام سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جتنا کم ہوگا خدا نہ خواستہ وہ ہدایت کی جو اصل پہنچنا ہے اس قرآن کے ذریعے وہ وہاں نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تقوی حاصل کرنے کی، اس کی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب انہی متقین کی 5 بڑی خوبصورت اور جامع صفات اس مقام پہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی متعدد صفات پورے قرآن حکیم میں ہر کچھ یوں سمجھیے کہ پیریڈ کے بعد بیان فرمائی ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو یاد دہانی ملتی رہے، نصیحت ملتی رہے۔ اس مقام پہ 5 صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اپنے متقی بندوں کی۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کے پہلے ان الفاظ میں الذین یؤمنون بالغیب، آج کے دور کی جتنی مٹیریلسٹک اپروچز ہیں اور جتنی دہریانہ سوچیں ہیں، سب کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان 3 الفاظ سے الذین یؤمنون بالغیب، یوں کہیے کہ ان سب کو اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ آج دنیا کیا بتاتی ہے کہ سائنٹیفک ورلڈ ہے نا جی، تو دنیا یہ بتاتی ہے ہم صرف اس پہ ایمان لائیں گے، صرف اس کو مانیں گے جس کو دیکھ سکیں، جس کو سن سکیں، جس کو محسوس کر سکیں، جس کو چکھ سکیں، جو 5 سینسز میں آئے گا ہمارے، اس پر ایمان لائیں گے۔ آج کا جو سیکولرزم ہے وہ اسی بات کا نام ہے، اور پورا کا پورا دنیا کا نظام جو معاشرہ ہم بنانے چلے ہیں، قرآنی معاشرہ، اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ آج جو معاشرہ چل رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس چل رہا ہے، کس کے اوپر؟ مٹیریل، مادہ پرستی کے اوپر۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ پہلی صفت جو متقی شخص کی ہے، مرد ہو یا عورت، کیا؟ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ گویا ہمارا تو ایمان ہی غیب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے یا سائنٹیفک نالج حاصل نہیں کرنی چاہیے، ضرور کریں، وہ بھی علم الاسماء ہے، سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بھی پوٹینشلی وہ علم دے کر پھر اس دنیا میں بھیجا تھا، اور وہاں پر خلیفہ اسی لیے بنایا تھا کہ یہ علم دے رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو علم امپورٹنٹ ہے، لیکن میرے اور آپ کی یقین اور ایمان کی بنیاد وہ سائنس نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ غیب میں رہتے ہوئے رب کائنات پر ایمان لانا، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان کر اس کی توحید کا اقرار کر کے، اور غیب میں ہی رہیں گے نا۔ حاضر کب ہوں گے؟ وہ تو قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، سب کے سب اللہ کے سامنے اس وقت حاضر ہوں گے،
اس وقت تو سارا کا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید والی کیفیت ہوگی، سارے پردے ہٹ گئے اور اب تم خوب تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں حقیقت کو۔ آج اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان، یہ گویا یوں سمجھیے متقی کی شخص کی پہلی صفت، پہلی ریکوائرمنٹ ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اگلی بات ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ عبادات ہیں، وہ احکامات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ نماز ہماری زندگی کی وہ شے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی شے یہ نماز ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ تو کفر کر چکا۔ پھر ہمارے علم میں قیامت کے دن پہلا سوال کس چیز پہ ہونا ہے؟ نماز کا ہونا ہے۔ نماز کس کی کنجی ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا، اگر اس کا جواب ٹھیک ہو گیا تو آگے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، چلیں گے، رہیں گے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو آگے بھی پھر گڑبڑ ہی ہوتی چلی جائے گی۔ تو ایک بندہ مومن، ایک متقی شخص، مرد ہو یا عورت، اس کی یوں سمجھیے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اس نماز کے اراؤنڈ گھومتی ہے۔ دن میں 5 وقت فرض ہے، باقی پھر تہجد کی نماز ہے، نوافل ہیں، سنن ہیں۔ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو فرض نمازیں ہیں یہ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی اس کے اراؤنڈ گھومنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا نماز پڑھتے ہیں، بلکہ کہا گیا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب؟ آگے چل کے پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی ضمن میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے، بری باتوں سے، برے اعمال سے نہیں روک رہی تو تمہاری نماز نہیں ہے۔ تو نماز نہ صرف پڑھنی ہے بلکہ نماز کو گویا کہ قائم کرنا، ایسی نماز پڑھی جائے کہ جو کہ انسان کو برائیوں سے روکے۔ اور وہ کیسی نماز ہوگی کہ جب واقعتاً جب اللہ سے کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو ایسی کیفیت ہو کہ گویا اس سے بات کر رہے ہیں، اور جو بات ہم کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تیسری صفت متقین کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے معاملہ یوں سمجھیے حقوق العباد کا۔ نماز کے اندر اللہ نے حقوق اللہ کو سمیٹ لیا، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے اس میں اللہ نے حقوق العباد کو گویا کہ سمیٹ لیا۔ اب بڑا پیارا انداز ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج دنیا نے ہمیں کیا سکھایا؟ خاص طور سے ہم لوگ جو BBAs اور MBAs کر کے آئے ہیں، ہمیں دنیا نے سکھایا کہ ہم کماتے ہیں۔ We are the bread earners of the family. We are the bread winners of the family. ہم کما رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں گھر والوں کو اور اپنے آپ کو۔ اللہ نے Day 1 پہ کلیئر کر دیا بالکل آغاز میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ اور تھوڑا سا غور کریں گے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ در حقیقت ہم اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا رہے ہوتے، وہ ہمیں کھلا رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہر شخص کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو اللہ نے ہر شخص کا رزق لکھا ہوا ہے، میری بیوی کا، میرے بچوں کا، سب کا رزق لکھا ہوا ہے۔ روٹ میرے تھرو کر دیا، نوکری کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، جو بھی شکل اللہ نے عطا فرمائی۔ تو حقیقت میں وہ مجھے کھلا رہے ہیں یا میں انہیں کھلا رہا ہوں؟ وہ ہمیں کھلا رہے ہیں کہ ان کا لکھا ہوا رزق اللہ نے ہمارے تھرو روٹ کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے تنگ دستی کا شکوہ کیا، اللہ کے نبی کے سامنے فرمایا نکاح کر لو، مسائل حل نہیں ہوئے کہ ایک اور کر لو۔ غالباً 3 نکاح کے بعد جب ہوئے ہیں تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فراوانی عطا کر دی۔ اب میں نے نکاح کی بات کی، یہاں مردوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے۔ بھائی ایک سنبھال لیں پہلے انشاءاللہ، پھر آگے بھی سوچ لیں گے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میرا رزق نوکری میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، میرا رزق
آسمانوں میں ہے. اگر کسی جگہ نوکری کر رہا ہوں تو وہ ایک شکل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ضروری نہیں ہے کہ اس سے مجھے اتنا ہی رزق مل جائے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیلری ہے مہینے میں آ رہی ہے لیکن کوئی ایسا نقصان ہو گیا, کہاں گیا وہ رزق, یا کوئی نقصان ہوتے ہوتے اللہ نے اس سے بچا لیا. تو اللہ نے جتنا لکھا ہے, جو لقمہ لکھا ہے, انسان اس کو کھائے بغیر مر نہیں سکتا, اور جو نہیں لکھا اس کو لے نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز, لقمہ تو پھر بڑی بات عرض کر رہا ہوں, ایک ایک ذرہ جو اللہ نے لکھا ہے کہ میرے بدن میں میرے پیٹ میں جائے گا وہ جائے گا, جس کے لیے نہیں لکھا وہ نہیں جائے گا. کھانا کھا رہا ہوں اچانک چھینک آ گئی, چھوٹی سی مثال ہے روزمرہ کی زندگی. کیا ہوتا ہے, جتنا باہر جانا تھا وہ باہر چلا گیا, جتنا اندر جانا تھا بس وہی گیا ہے. پانی پی رہا ہوں دھسکا لگ گیا, تو جتنے قطرے لکھے ہوئے تھے وہ اندر گئے, جو نہیں لکھے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو یہ جو رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرتے ہیں. اب ہمیں معلوم ہے اس کی منیمم لیول تو 2.5% ہے زکوٰۃ کی مد میں, وہ بھی صاحب استطاعت پہ. لیکن میکسیمم کیا ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ نے جواب عطا فرمایا. اللہ کے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں, قل العفو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کچھ ضرورت سے زائد ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. گویا یہ میکسیمم ہے. اب منیمم 2.5% اور میکسیمم جو ڈسپوزیبل ہے, جو ضرورت سے زائد ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اب جس کا جتنا ایمان ہوگا, جس کو جتنی محبت ہوگی اللہ سے, اور آگے بات آ رہی ہے جس کا جتنا یقین ہوگا آخرت پر, اتنا زیادہ وہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنے والا ہوگا. اگلی چوتھی صفت آ رہی ہے, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور وہ لوگ کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو کتنی بڑی وسعت قلبی عطا فرمائی ہے. صرف اپنے کلام پہ ایمان نہیں ہے, بلکہ بقیہ جتنی الہامی کتابیں ان سب پر ایمان. اور اسی صورت کے آخر میں چل کے کیا پڑھیں گے, صرف اپنے رسول پہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ تمام انبیاء, تمام رسولوں پر ایمان. یہ ہے وہ وسعت قلبی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے اور سکھائی ہے. جائے کہ ہم آج انفارچونیٹلی مسالک کے اوپر جھگڑے کر رہے ہوں, سارے ایک اللہ کو ماننے والے, ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, اللہ کی کتاب ایک قرآن کو ماننے والے, لیکن جھگڑے ہو رہے ہو مسلک کے اوپر, اور بڑے ہی فروہی جو علمی اختلاف ہے. اور وہ بھی حسن ہے ہمارے دین کا, بہرحال اس وقت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, لیکن وہ بھی حسن ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہمارے دین کا حسن, اور اس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہو. یہ مسلمان, یہ متقی کا شک کے شایان شان نہیں ہے. متقی کیا ہے, گراؤنڈڈ ہوتا ہے اللہ کی پر یقین کے اعتبار سے, غیب پر ایمان لانے کے اعتبار سے, گراؤنڈڈ ہوتا ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. اس کو اس کے عقیدے میں کوئی نہیں ہلا سکتا. ہاں, اینی تھنگ آؤٹ آف دیٹ اس کی بڑی وسعت قلبی ہوتی ہے. فرمایا اللہ, ایک حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, اسے چاہیے کہ جہاں کہیں اسے ملے اسے لے لے. لیکن یہ کب ہوگا, کہ جب عقیدہ ہمارا پختہ ہوگا, جب جو بنیادی تعلیم ہے, بنیادی علم ہے قرآن و حدیث کا, وہ ہمیں پتہ ہوگا. اب اس سے باہر, اس سے اوپر یوں کہیے, اس سے باہر نہیں نکال رہا میں, اس سے اوپر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بنیادی علم سے باہر جہاں کہیں سے جو حکمت کی بات مل رہی ہے, اچھی بات مل رہی ہے, ایک متقی شخص اس کو لے لیا کرتا ہے. تو یہ وسعت قلبی جو اللہ نے بیان ادھر فرمائی کہ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نبی آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی. پھر یہ کہ قرآن حکیم سے پہلے تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے. دیکھیے, جیسے اللہ نے قرآن حکیم نازل کیا, اسی طرح اللہ نے ان توراۃ, زبور, انجیل جو بڑی الہامی کتابیں ہیں ان کو بھی نازل کیا. تو کسی ایک کتاب کا انکار گویا اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے کہ جو اس نے اپنی اتھارٹی کے ذریعے وہ قرآن, وہ کتاب یا وہ کتاب نازل کی تھی. اس لیے ضروری ہے کہ تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے. اسی کی انالوجی رکھ لیجئے رسولوں کے لیے بھی, کہ چونکہ جیسے اللہ نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مبعوث فرمایا, ایسے ہی تمام انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. تو کسی ایک رسول یا ایک نبی کا انکار گویا اللہ کی اس اتھارٹی کا معاذ اللہ انکار ہے.
اور اسی بات کو ہمارے لیے مزید جو پھر ریلیونٹ ہو جاتی ہے بات، جو علماء پھر فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے کسی حکم کا انکار نہ کرو۔ کوئی گناہ ہو رہا ہے، مان رہے ہو کہ گناہ ہے تو ٹھیک ہے، گناہ گار ہو، انکاری نہیں ہو، لیکن اگر کسی گناہ کا، کسی آیت کا انکار کر دو گے، کسی حکم کا انکار کر دو گے تو خدا نہ خواستہ کفر کا معاملہ جو ہے وہ کفر تک چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی ایک آیت کا انکار گویا اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے کہ جو اس نے جس اتھارٹی کے ساتھ اس کلام کو نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ اپنے کلام پر، قرآن حکیم پر بھی ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ، اور ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نبی سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں۔ اوپر دیکھیں لفظ آیا ایمان کا، آخرت کے ساتھ لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے یقین کا لفظ۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ عمل کو ٹھیک رکھنے کے لیے، عمل کو سیدھا رکھنے کے لیے، انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے سب سے مؤثر ایمان جو ہے وہ ایمان بالآخرہ کا ہے۔ انسان کیوں جھوٹ بول کر دنیا کا فائدہ نہ اٹھائے، کیوں سچ بول کر کوئی نقصان اٹھائے دنیا میں؟ جب تک آخرت پہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک یہ موٹیویشن ہی نہیں ملے گی انسان کو۔ کیوں انسان اللہ کے راستے میں اپنا جو مال اس نے کمایا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ ظاہری اعتبار سے تو دنیا میں تو نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، جیب سے پیسے جا رہے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ اس کو آخرت پر یقین ہے، اور یقین کا مطلب یہ کہ گویا کہ جیسے صحابہ فرمایا کرتے تھے نا کہ ہم جنت پر ایسا یقین کر رکھتے ہیں کہ جیسے گویا اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، اور جہنم پہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جیسے گویا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو متقی لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے اعتبار سے تو گویا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر جائزہ لیں اپنا کتنا یقین ہے آخرت کا، روز و شب کتنی یہ بات ذہن میں ہے اور دل و دماغ کے اندر یوں کہیے جتی ہوئی ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن میں نے اپنے معاملات، اپنے اعمال، اپنے الفاظ، اپنی باتوں کا جواب دینا ہے اللہ کو۔ ہم سب نے اپنا جائزہ لیں۔ اکثر اوقات محسوس ہوگا کہ بہرحال بڑی کمزوری ہے اس دنیا میں لگ کے، ہم اکثر اس حوالے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخرت پر یقین کے حوالے سے جو ہے وہ کمزوری کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر قرآنی معاشرہ بنانا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں وہ بات سمجھی ہم نے کہ اللہ کو رب ماننا اور اپنی بندگی کا اقرار کرنا۔ اور یہاں پر کیا بات آ رہی ہے؟ اگر قرآنی معاشرہ بنانا ہے تو کیا بننا پڑے گا؟ سب سے پہلے خود متقی بننا پڑے گا، کیونکہ قرآنی معاشرہ بنے گا اللہ کی ہدایت، قرآن حکیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق، اور وہ ہدایت ملے گی کسے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ جو اولئک کا لفظ آیا ہے دونوں جگہ پر، یہ کلمہ حصار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، باقی سارے گمراہ ہیں، اور صرف یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، یہ بھی ہدایت پہ ہیں، یہ نہیں کہا اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، باقی سارے گمراہ اور باقی سارے ناکام ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ناکامی والے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنی امپورٹنٹ ہیں یہ 5 صفات، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ کا کلام یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن حکیم، اور یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں۔ وہ متقین کون ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جو غیب پر ایمان لائے، غیب میں رہتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، حقوق اللہ کا پاس کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، حقوق العباد کا پاس رکھتے ہیں۔ چوتھی بات، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی الہامی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں بات، آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی،
جیسے عرض کیا کوئی شخص ایک دن میں کوئی ٹیچر نہیں بن جاتا، عالم دین نہیں بن جاتا، محنت کرتا ہے، سالوں لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے متقی بننے کی جو کوشش اور جد و جہد ہے وہ ساری زندگی کرنی، آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی رضا کے ساتھ ایمان کے اوپر ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ یہ وہ محنت ہے جو ساری زندگی انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہم نے پڑھی الحمدللہ 5 آیات پڑھی ہیں، یوں سمجھیے کہ کسی بھی قرآنی معاشرے کی تشکیل کی جب کوشش ہوگی، کوئی ایسا معاشرہ جیسے کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، تو 3 قسم کی پرسنالٹیز، 3 قسم کے کردار ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں اس کو واضح کیا ہے۔ پہلا کردار وہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے الحمدللہ، یہ متقین کا کردار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قرآن و حدیث کو سنتے ہیں تو ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے، اب اس پر ایمان لا کے ڈٹ جاتے ہیں اور تن من دھن اس کام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اگلی بات آئے گی ان الذین کفروا سے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ، اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بھی اسی قرآن کو سنتے ہیں، اس کے میسج کو سنتے ہیں، اس قرآنی معاشرے کی تشکیل، اس کے خد و خال کو سنتے ہیں اور یقین لے آتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے جتنے مفادات ہوتے ہیں، وہ اس وقت کے باطلانہ نظام کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ آج کا جو معاشرے کے چلانے والے ہیں، ہمارے بڑے مقتدر طبقات، ان کے انٹرسٹ، ان کے مفادات تو اسی نظام، اسی معاشرے کے ساتھ وابستہ ہے نا۔ اسی دھن میں چلتی رہے گی عوام تو ان کے مفادات موجود ہیں۔ تو وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اگر یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ہم نے مان لیا تو ہمارے مفادات، ہماری کرسیوں، ہماری جائیدادوں، ہماری پولیٹکس کا کیا ہوگا، ہمارے نظام کا، ہماری فیکٹریوں کا کیا ہوگا۔ چنانچہ وہ بات کو سن کے تسلیم کر کے اب اس کے خلاف پکے کافر ہو جاتے ہیں۔ غور کریں، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ، تن من دھن انہوں نے بھی لگایا کہ نہیں؟ ابو جہل نے تو اپنی جان دے دی۔ اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ وہ اہل ایمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، شہید کا۔ اس نے تو اپنی جان دے دی اس کاز کے خلاف، اپنا تن من دھن لگا دیا۔ یہ وہ دوسرا کردار ہے کہ جو جب بھی کبھی قرآنی معاشرے کی تشکیل کی کوشش ہوگی تو یہ کردار بھی سامنے آئے گا۔ اور تیسرا کردار وہ ہے کہ جو کہ پڑھیں گے اسی رکوع میں انشاءاللہ، بلکہ دوسرا رکوع شروع ہو جائے گا وہاں پہ، وہ ہے کہ جو اس بات کو سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سنتے ہیں، ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں بات بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں یہ فالو کرنا چاہیے، اور مان لیتے ہیں۔ لیکن ماننے کے بعد جب اس قرآنی معاشرے کی تشکیل کی ریکوائرمنٹ سامنے آتی ہیں، جب جان کو کھپانا، مال کو کھپانا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، جب بیوی بچوں کو اسی طرز پر پالنے پوسنے کی کوشش کرنا، تربیت دینا کہ جو قرآن و حدیث چاہتا ہے، جب ان ریکوائرمنٹس کی بات آتی ہے تو چونکہ ان کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ ان سے چھوٹی نہیں جا رہی ہوتی۔ چنانچہ یہ وہ تیسرا کردار جو کہ آگے چل کے آئے گا، یہ غیر شعوری منافقین کا کردار ہے، اور یہ وہ نفاق ہے کہ جس سے مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا پریکٹیکل، بڑا ویلڈ ہے۔ میں اور آپ تو کس جگہ پر، صحابہ کرام کا معاملہ ہم سب کے علم میں ہوگا، ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید جب کی، یعنی جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں منافقین کے نام بتا دیے تھے، لسٹ بتا دی تھی، ان کو بلا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بھیجا، ان کو بلا کے لاؤ، اور ان سے پوچھا کیا؟ مجھے معلوم ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اس راز کو مجھے بتاؤ گے تو نہیں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، صرف اتنا بتا دو کہ کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں تھا۔ یہ کیفیت ہے صحابی کی، تو ہم کیسے اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس سے مبرہ ہیں؟ چنانچہ یہ وہ تیسرا کردار ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے متقین بندوں بندیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔